اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آج بہت ہی ایک اہم ٹاپک کے ساتھ میں آپ سب بھائیوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ بہت ہی پیارا ٹاپک ہے ہمارا روزہ اور فلسطین، یہ ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ گھنٹی وہ بیل وغیرہ دی ہوتی ہے اس کو پریس کیجئے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو انشاءاللہ ہر روز بآسانی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، وہ ہے ہمارا روزہ اور فلسطین کے مسلمان۔ یہ ہمارا ٹاپک ہے، اس پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تو آپ نے اس گفتگو کو پورا سننا ہے، لازمی سننا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ درمیان سے کچھ چیز اسکپ کر دیں اور پھر آپ کو فائدہ نہ ہو ویڈیو دیکھنے کا۔ پوری ویڈیو دیکھنی ہے کہ ہمارا روزہ اور فلسطین، اس کے حوالے سے گفتگو میں کرتا ہوں کہ آج کل ماہ رمضان جو ہے یہ چل رہا ہے اور اس کے ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ ہمیں جو پیاس ہے اور جو بھوک ہے اس کا احساس دلاتا ہے۔ اب احساس تو ہمیں دلا رہا ہے روزہ، بھوک کا بھی احساس دلا رہا ہے، بھوک کی بھی، اور اس طرح پانی پینے کی بھی، تو اس طرح کافی چیزوں کا احساس دلاتا ہے۔ اس احساس کے ساتھ ساتھ آیا کہ کیا ہم اپنے فلسطین مسلمانوں کا احساس کرتے ہیں؟ وہ بھی آج کل روزہ رکھتے ہوں کہ کن چیزوں سے افطار کر رہے ہیں، کن چیزوں سے نہیں کر رہے۔ ہمیں آج آسانی سے پانی مل جاتا ہے، آسانی سے کھانا وغیرہ، راشن وغیرہ مل رہا ہے۔ آیا کہ کیا ہمارے جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کو بھی اس طرح یہ راشن وغیرہ، پانی وغیرہ مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا۔ یہ سوال کا جواب ملے گا نہیں مل رہا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کس طرح روزہ افطار کر رہے ہیں۔ ان کے پاس راشن نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ اگر ہم پانی ان کو پہنچاتے ہیں، راشن دیتے ہیں تو یہ سارے راستے ہمارے بند ہیں۔ یہ اسرائیلیوں نے، امریکہ نے سارے راستے بند کیے ہوئے ہیں۔ ہم ان کا تاکہ راشن ہے پہنچانے میں ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہم نہیں پہنچا رہے۔ لیکن ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا، ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں نا، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے لیے ہم آواز بلند کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح جو اسرائیل کی پروڈکٹ ہے جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، ہم ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ تو کافی سارے ذرائع ہیں، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں کیسا ظلم ہو رہا ہے، کیسا ستم ہو رہا ہے۔ آج کل آپ کو بہت سارے مولوی نظر آئے ہوں گے، بہت ساری عوام بھی نظر آتی ہوگی جو کہتی ہوگی کاش کہ جس طرح کربلا کا ایک واقعے کو ہم اپنے مائنڈ میں نقشے کو لے کر آئے تو ہم کہتے ہیں کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیلپ کر دیتے، مدد کر دیتے، ان کے ساتھ اکٹھے ہو کر جنگ میں شریک ہو جاتے۔ تو یہ بھی کربلا کی طرح ماحول بنا ہوا ہے غزہ کا، فلسطین کا۔ تو ادھر بھی ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں نا، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کافی ہمیں اسباب دیے ہیں، لیکن اسباب ہونے کے باوجود ہم نہیں کر رہے۔ پھر ہم نام کے مسلمان ہیں، ہمارے اندر وہ مسلمانوں والے جو اثار ہیں وہ ہے ہی نہیں۔ اور ہمارے حکمران ہیں، اس کی طرف آپ چلے جائیں، اس طرح دبئی ہو گیا، اور اس طرح آپ لے لیں اسلامی ممالک اور بھی کافی ہیں، ان کو ہم لے سکتے ہیں۔ سعودی عرب ہے اور اسی طرح ترکی ہے، وہ ان کی ہیلپ نہیں کر رہے، ان کی مدد نہیں کر رہے۔ اگر دوسرا ہمارا پاکستان ہے لیکن ہم ان کی مدد نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، تو یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے اور ہمارے پاس اور بھی کافی ذرائع ہیں۔ اگر ہم ان کے آواز اٹھائیں گے تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری اس سے آواز اٹھانے کی وجہ سے ہماری بخشش فرما دے گا، کیونکہ ہمارے وہ حقیقی مسلمان ہیں۔ اور جب ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا تو دوسرے مسلمان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے مسلمانوں کے اندر، لیکن ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی۔ ہم ادھر کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، روزہ اچھے طریقے سے افطار کر رہے ہیں، لیکن وہاں کے مسلمان بھائی میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ پانی سے افطار نہیں کر رہے ہوں گے، وہ کھانے سے افطار نہیں کر رہے ہوں گے، گویا کہ وہ خون سے روزہ افطار کر رہے ہوں گے، اس کے اندر وہ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو نظر آتے ہوں گے جو خون کے اندر وہ ڈوب رہے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بہت سارے ملبے کے اندر وہ دبی ہوتی ہے بہت زیادہ، لیکن ہم آواز اٹھانے میں قاصر ہیں اور ہم آواز اٹھا نہیں رہے۔ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، اگرچہ ہم یہاں قید ہیں، سرحدی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم قید ہیں،
لیکن ہم سوشل میڈیا کے ذریعے تو اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں نا، اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقیقی مسلمان نہیں ہیں. ہمارے اندر وہ مسلمانوں والے جو چیزیں وہ نہیں ہیں. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کربلا میں ہوتے تو ایسا کر دیتے، ویسا کر دیتے. تو ابھی بھی یہ کربلا والا ہی منظر بنا ہوا ہے. ہم ابھی پھر مدد کر سکتے ہیں، ابھی سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کر رہے. اگر ہم جنگ نہیں کر سکتے، ہمارے اندر وہ اختیار نہیں ہے، اختیار سارے ہمارے حکمرانوں کے پاس ہے، لیکن یہ بھی ہمیں وہ اجازت نہیں دے رہے. فوج ہے تو ان کو بھی یہ مطلب کہ آواز اٹھانی چاہیے، ان کو سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن وہ سسٹم نہیں ہے. کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جو اللہ نے یہ عہدہ دیا ہوا ہے، منصب دیا ہوا ہے، یہ عارضی ہے، یہ مستقل نہیں ہے. یہ نہ سمجھے گا ابدی ہمیشہ ہمیشہ ہی رہے گا. یہ زندگی ہے، 2 دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں چلے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اچھے عہدے دیے ہوئے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان کی حکمرانی دی ہوئی ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے، تو یہ قیامت میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا. جس حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے سے پوچھا جائے گا اس چیز کے بارے میں، اسی طرح جو ہمارے پاکستان حکمران ہیں، دبئی کے شہزادے ہیں اور سعودی عرب کے شہزادے ہیں، اور اسی طرح جو ترکی کے ہیں، پاکستان کے ہیں، ان ساروں سے پوچھا جائے گا. سوال ہوگا کہ جو میرے بندے تھے ان پر دوسرے جو بندے تھے کافر وغیرہ جو ظلم و ستم کر رہے تھے، تو تم نے ان کی کس طرح ہیلپ کی ہے، مدد کی ہے. یہ پوچھا جائے گا. عارضی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی کی وجہ سے ہم اپنی ہمیشنی والی آخرت تباہ نہ کریں، برباد نہ کریں. ان کے حوالے سے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بھی دی ہے اور اچھا ملک بھی عطا فرمایا ہے، اور بہت سارے اس ملک میں اللہ نے اچھے علماء بھی عطا فرمائے ہیں. تو علماء کو بھی آواز اٹھانی چاہیے، چاہے وہ اپنی تحریر کے ذریعے آواز اٹھائیں، چاہے وہ تقریر کے ذریعے آواز اٹھائیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آواز اٹھائیں. اس طرح کافی ذرائع ہیں. میں بار بار عرض کر رہا ہوں، بہت سارے اسباب ہیں، ذرائع ہیں تو ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن ذرائع ہونے کے باوجود، اسباب ہونے کے باوجود ہم آواز نہیں اٹھا رہے، تو ہم حقیقی مسلمان نہیں ہیں. یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، جب وہاں ایک عدالت لگنی ہے نا، یہ دنیا کی عدالت ہے، اس کے اندر اونچ نیچ ہو سکتی ہے، رشوت وغیرہ یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے، لیکن وہاں یہ سب کچھ نہیں چلے گا. پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، تو ہم آواز اٹھا لیں، ان کے پروڈکٹ کا ہم بائیکاٹ کر دیں اور ان کے لیے دعا کر دیں. وہ پانی سے محروم ہیں، کھانے پینے سے محروم ہیں، راشن سے ہمارے فلسطین کے مسلمان محروم ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. کر رہے ہوتے ہیں، اسلام کا لبادہ ہم نے پہنا ہوا ہے کہ ہم اسلامی ہمارا ملک ہے، لیکن اسلام والے جو کام ہیں وہ نہیں کر رہے. اور اسی طرح اور بھی کافی چیزیں ہم نے لی ہوئی ہے اور ہم سب کچھ کر رہے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے حوالے سے آواز نہیں اٹھا رہے، اور ان کا ہمارے اندر احساس جو ہے یہ بالکل نہیں ہے. اور اس طرح میڈیکل دوائی کی بہت کمی ہے، وہاں کے فلسطین کے مسلمانوں کے پاس میڈیکل نہیں ہے اور دوا وغیرہ نہیں ہے، وہ سب کچھ ان ساری چیزوں سے محروم ہیں. تو ہمیں کم سے کم آواز اٹھانی چاہیے، ان تک کافی چیزیں پہنچانی چاہیے. اگر ہمارے پاس ذرائع ہیں تو یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر احساس پیدا فرمائے فلسطین کے مسلمانوں کا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.